میں عزیز برنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ دنوں جب میں دہلی میں تھا، زین شمسی صاحب، التجا عثمانی اور مفید صاحب، یہ سبھی میرے پرانے ساتھی ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ زین شمسی صاحب نے میری ملاقات کے حوالے سے ایک مضمون فیس بک پر ڈالا، جس کے بہت سارے کمنٹس مجھے پڑھنے کو ملے۔ حالانکہ ان کی گفتگو کے بعد میں یہ ذہن بنا چکا تھا کہ ایک بار پھر مجھے میدان عمل میں آنا چاہیے، مجھے لکھنا چاہیے، اور میں نے 2 لائنیں فیس بک پر لکھ کر اپنے قارئین کی، اپنے دوستوں کی رائے بھی جاننا چاہیے تھی۔ مجھے بے حد خوشی اور حیرانی اس بات کی تھی کہ تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ میں ایک بار پھر لکھنا شروع کروں۔ حالانکہ اس درمیان کئی موقع ایسے آئے، کئی لوگوں نے رجوع کیا کہ میں ان کے لیے لکھوں جو بڑے اخبارات سے تعلق رکھتے تھے، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا، اس لیے کہ سہارا کو نہ صرف میں نے جنم دیا تھا، بلکہ اردو سہارا کو ایک ماہنامہ میگزین سے لے کر کم از کم ہندوستان کی سطح کا سب سے بڑا اردو میڈیا ہاؤس بنانے میں پروردگار عالم نے مجھ سے ایک کام لیا، اور اس دوران ہندوستان کے باہر بھی بہت لوگ اس کو پڑھنا پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ جب میں نے چند روز کے لیے عزیز الہند کے نام سے اردو روزنامہ شائع کیا تو 132 ممالک میں پڑھا جاتا تھا۔ یہ میری مجبوریاں رہیں کہ میں اسے جاری نہیں رکھ سکا۔ میں نے اپنے اداریے میں یہ لکھا بھی تھا کہ یہ اخبار کم از کم 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 100 دن تک جاری رہ سکے گا، کیونکہ اس سے زیادہ جاری رکھنا اس کو میرے لیے مشکل ہوگا۔ اس کے باوجود 1 برس سے زیادہ تک میں اس اخبار کو جاری رکھ سکا۔ بہرحال یہ سب گزری ہوئی باتیں ہیں، اور ماضی میں جینا میری عادت نہیں۔ حالات حاضرہ کو سمجھنا، انہیں تسلیم کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اور پسند بھی کرتا ہوں۔ آج بھی اللہ کے کرم سے میں جن حالات میں ہوں، میں اس کے لیے اس کا بے پناہ شکر گزار ہوں۔ میں سوشل میڈیا پر آ کر کافی کچھ کرنا چاہتا تھا، یہی میں نے زین شمسی صاحب کو کہا کہ اگر اخبار کو چھاپنا مشکل ہو تو پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک نیوز پورٹل بنایا جائے، اخبار کو اپنی ویب سائٹ کے ذریعے منظر عام پر لایا جائے، اخبار کا نیٹ ایڈیشن منظر عام پر لایا جائے۔ اس درمیان عوامی نیوز کے سربراہ جناب پریم صاحب نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور اصرار کیا کہ میں ان کے اخبار کے لیے لکھا کروں، جو اردو میں عوامی نیوز میں اور ہندی میں سنمارگ میں شائع کیا جائے گا۔ یہ اخبار پٹنہ، رانچی، کولکتہ سے نہ صرف جاری ہے بلکہ خاصا مقبول ہے،
جلدی انشاءاللہ اس کے بعد کے ایڈیشنز بھی نکالنے کے بارے میں انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا۔ میں شاید آئندہ جمعے سے متواتر اس اخبار کے لیے لکھنا شروع کروں گا۔ ہولی کے موقع پر ایک مختصر مضمون کہ کیا پھر میں آزاد بھارت کا اتہاس لکھنا شروع کروں کے عنوان سے لکھا بھی کافی تاثرات مجھے دیکھنے کو ملے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے حالات سے میں ناواقف ہوں، نہ ہندوستان کے نہ ہندوستان کے باہر کے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اس قدر پریشان کیوں ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے اس پریشانی کو خود دعوت دی ہے۔ اچانک یہ حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ عین ممکن ہے کہ میں جمعے کے روز آنے والی اپنی تحریر، جو انشاءاللہ فیس بک پر بھی ہوگی، اس بات کو واضح طور پر سامنے رکھوں کہ کیوں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں ان حالات کے۔ بہت لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ ہم متحد کیوں نہیں ہیں۔ بات صحیح ہے، اسماعیل باٹلی والا صاحب اس پر بہت کام کر رہے ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، لیکن صرف اتحاد ہی کافی نہیں ہے، اور اتحاد کے سہارے ہی ہم کامیاب ہوں گے یہ سوچنا مناسب نہیں ہے۔ ہم جتنے لوگ بھی متحد ہیں یا جتنے لوگ بھی متحد ہو سکیں ان کو لے کر آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اگر 1857 کی جنگ دیکھیں، 1947 کی آزادی کا وقت دیکھیں، تو سب کے سب کبھی متحد نہیں رہے۔ کچھ لوگ آگے بڑھیں اور قوم اگر ان کی رائے کو، ان کے خیالات کو اپنے لیے مناسب مانے تو پھر وہ اس ایک کارواں کی شکل میں آگے بڑھیں۔ اگر ہم صرف اس کوشش میں رہے کہ جب تک سب لوگ متحد نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم آگے قدم نہیں بڑھائیں گے، شاید بہت مشکل ہوگا۔ اور معاف فرمائیں مجھے میرے علماء اکرام، اگر تمام کے تمام مسلمان متحد ہو پاتے تو اسلام کے 72 فرقے نہ ہوتے۔ اور آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں سینکڑوں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا، اس سے پہلے ہم نے افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں مسلمانوں کا قتل عام دیکھا، اور بیشتر مسلم ممالک یہ دردناک منظر دیکھ کر بھی خاموش رہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ نہ ہم قومی سطح پر متحد ہیں نہ عالمی سطح پر متحد ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک ہماری صفوں میں اتحاد قائم نہ ہو ہم حق اور انصاف کی جنگ کو بند کر دیں۔ ہمیں اس جنگ کو جاری رکھنا ہے۔ آج ہی نہیں، آج سے پہلے بھی ہم نے مشکل حالات کا سامنا کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے۔ آج بھی ہمیں اللہ کی ذات پر، قرآن کریم کی ہدایت پر اتنا ہی بھروسہ ہونا چاہیے جتنا کہ ہم سے پہلے کے مجاہدین کو رہا ہے۔ تو یقیناً اگر پروردگار عالم ابابیلوں کے چونچ میں دبائے گئے پتھروں سے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ یقین کامل رکھیں اس بات کا کہ ہمارے مخالفین چاہے جتنے قداور ہوں، چاہے جتنے مضبوط ہوں، ہم اگر راہ حق پر ہیں
تو فتح انشاءاللہ ہمیں ملے گی۔ میں نے ان کمنٹس میں جو مجھے پھر سے لکھنے کے لیے آمادہ کرنے والے تھے یا زین شمشی صاحب کے مضمون کے حوالے سے تھے، میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ انہی کی حوصلہ افزائی ہے کہ میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ ہندوستان میں تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت ہے۔ شاید ہندوستان میں بہت کم لوگ اس وقت میری آواز کو سن رہے ہوں، مگر ہندوستان کے باہر جہاں میں اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں، ہندوستان میں بھی پہنچانا چاہتا ہوں اور بین الاقوامی سطح پر بھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ ابھی جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں میں جو بھی کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا اور فیس بک پر بھی، پرنٹ میڈیا میں، اردو اخبار میں بھی، ہندی میں بھی انشاءاللہ لکھتا رہوں گا۔ ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی۔ رہا سوال صحت کا، قلم کی صحت ٹھیک رہے، تحریر کی صحت ٹھیک رہے، میری صحت جیسی بھی ہے، آپ کے دعائیں اور اللہ کا کرم رہا تو جب تک بھی میں زندہ رہوں گا، آپ کے درمیان رہوں گا۔ وہ کس شکل میں رہوں گا یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں، بہت کچھ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کو واپس اس دور میں لے جانا چاہتا ہوں جس دور کا خواب مجاہد آزادی نے دیکھا تھا۔ اگر آپ تمام لوگوں کا تعاون رہا، خاص طور سے میری نوجوان نسل کا اگر تعاون رہا، تو میں ان کے لیے انشاءاللہ آزاد بھارت کے اتحاد کی شکل میں ایک ایسی تاریخ چھوڑ جاؤں گا جو ان کے لیے آنے والے وقت میں بھی کام آتی رہے گی۔ آج چونکہ میں نے دن میں یہ زین شمشی صاحب کو ان کی فیس بک آئی ڈی پر لکھ کر یہ کہا تھا کہ شاید آج میں ان کی تحریر کے حوالے سے کچھ کہوں۔ جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا وہ پڑھا آپ نے، اس پر دوبارہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اس درمیان میں بہت کم لوگوں سے ملتا رہا ہوں، عوامی جلسوں میں جاتا رہا ہوں، شاید گوشہ نشینی اختیار کی ہے میں نے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، ابھی بھی صرف لکھنے کی حد تک میں آپ کے درمیان رہوں یا کبھی کبھی میں آپ سے براہ راست لائیو گفتگو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ رہوں۔ ابھی بھی شاید میں منظر عام پر آ کر آپ سے گفتگو نہ کروں۔ بات صرف صحت کی نہیں ہے، بلکہ میں تلاش کر رہا ہوں ان تمام ساتھیوں کو، میں آواز دے رہا ہوں ان تمام ہم خیال دوستوں کو جو ایک کارواں کی شکل میں اس مہم کو لے کر آگے بڑھ سکیں۔ میں نا امید نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں۔ میں اگر بند کمرے میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ رہ رہا ہوں تو شاید میں کچھ مستقبل کے لیے پلان کر رہا ہوں۔ ہر دن میں کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوں کہ کس طرح اس طوفان کے رخ کو موڑا جا سکے، کس طرح اس طوفان کے بعد ایک ایسی نئی صبح، ایک ایسے نئے سورج کا انتظار کیا جا سکے کہ ان مغرور لوگوں کو یہ سمجھنے کا موقع ملے کہ اللہ جب جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، اور اگر اس نے یہ کام مجھ سے لینا میری قسمت میں لکھا ہے تو انشاءاللہ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب گفتگو کو طویل نہیں کرنا چاہوں گا، اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ، جے ہند۔